میر تقی میر کے تعارف اور غزل کے بارے میں کچھ اہم باتیں جاننے کے بعد ہم نے مشکل الفاظ کے معانی سے آپ کو آگاہ کیا۔ اس کے بعد باری آتی ہے غزل کے اشعار کی تشریح کی۔ یاد رکھیں کہ غزل کا خلاصہ نہیں آتا، غزل کا خلاصہ اس طرح کا کوئی سوال پیپر میں نہیں آتا، یہ بنتا ہی نہیں ہے سوال۔ نثر میں جو چیپٹر ہیں، حصہ نثر میں ان کا خلاصہ آ سکتا ہے، ان کا مرکزی خیال آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ حصہ نظم میں جو 4 نظمیں شامل ہیں ان میں سے کسی کا خلاصہ یا مرکزی خیال آ سکتا ہے۔ غزل میں ایک تو یاد رکھیں کہ خلاصہ نہیں آئے گا، دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ غزل کی تشریح کا جو سوال آئے گا اس میں آپ کو سیاق و سباق بھی نہیں لکھنا جس طرح نثر میں لکھا جاتا ہے، سیاق و سباق بھی نہیں لکھنا، اور جو آپ نے حوالہ متن لکھنا ہے اس کی جگہ آپ نے صرف حوالہ شاعر لکھنا ہے۔ جب غزل کی تشریح کی بات آئے گی تو آپ حوالہ متن کی بجائے حوالہ شاعر لکھیں گے، آگے آپ نام لکھ دیں گے میر تقی میر۔ اب فرق آپ کے سامنے واضح ہو گیا ہوگا۔ جب نثر کے چیپٹر سے آتا ہے نثر پارہ تو آپ کیا کرتے ہیں؟ پہلے لکھتے ہیں حوالہ متن جس میں سبق کا نام، مصنف کا نام لکھتے ہیں، پھر سیاق و سباق کی باری آتی ہے اور پھر آتی ہے نثر پارے کی تشریح کی۔ جب نظم کی طرف آتے ہیں تو آپ حوالہ متن میں لکھتے ہیں نظم کا نام اور شاعر کا نام، اس کے بعد آپ بڑھتے ہیں تشریح کی طرف، سیاق و سباق نظم میں نہیں ہوتا۔ جب غزل کی طرف آتے ہیں تو پھر آپ لکھتے ہیں حوالہ شاعر، یا آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں شاعر کا نام میر تقی میر یا جو بھی شاعر ہو غزل کا، اور اس کے بعد ڈائریکٹ آپ بڑھیں گے تشریح کی طرف۔ یہ بات امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب بڑھتے ہیں پیپروں کی طرف کہ پیپروں میں یہ سوال کس طرح آتا ہے۔ فیڈرل میں یہ سوال کچھ اور طرح سے آتا ہے، نظم کے اشعار کی تشریح الگ سوال ہوتا ہے، غزل کے اشعار کی تشریح یہ الگ سوال ہوتا ہے، لیکن بعض جو پنجاب کے بورڈ ہیں ان میں یہ اکٹھا سوال ہوتا ہے۔ 3 جو ہیں جز وہ کرنے ہوتے ہیں نظم سے، 2 جز کرنے ہوتے ہیں غزل سے۔ تو جس علاقے سے آپ تعلق رکھتے ہیں اس علاقے کا پیپر نکلوا کے دیکھ لیں، فوٹو سٹیٹ کی دکان پہ چلے جائیں، tutoria.pk کھولیں، یہ سب سے آسان بات ہے آپ کے لیے کہ ایک کلک پہ جو ہے آپ کے سامنے آپ کے علاقے کے پیپر آ جائیں گے، جس علاقے سے بھی آپ تعلق رکھتے ہیں تو وہ پیپر فارمیٹ آپ کے سامنے، پیپر کا جو پیٹرن ہے وہ ہونا چاہیے۔ اب بڑھتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تو ہم نے آپ سے کہا تھا جب ہم تشریح کی طرف آئیں گے تو ہم آپ کو غزل کے آہنگ سے بھی آگاہ کریں گے۔ حصہ نظم میں آپ کو یاد ہوگا آخری نظم تھی پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، تو وہ ایک خاص آہنگ میں تھی، تمام نظمیں ایک آہنگ میں تھیں، تو غزلیں بھی ایک آہنگ میں ہوتی ہیں، غزلیں بھی ایک ردھم میں لکھی جاتی ہیں۔ تو اب ہم آپ کو اس کے شعروں کے آہنگ سے آگاہ کرتے ہیں۔ نظم کی طرح غزل میں بھی جو آہنگ اپنایا جاتا ہے، شاعر پہلا شعر جس آہنگ میں لکھتا ہے آخری شعر تک اس کو فالو کرتا ہے، وہ دائیں بائیں نہیں جاتا، سیم جو ہے وہ میوزیکل جو انداز ہے وہ برقرار رہتا ہے۔ تو اس کا یہ چھوٹی بہر کہلاتی ہے۔ تو اس میں یہ شعر ہے کہ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، اس سے بھی آہستہ آپ پڑھ سکتے ہیں، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ حقیقت سراب کی سی ہے۔ تو اس طرح بار بار اس کو دہرائیں گے، اس کا آہنگ جو ہے وہ آپ جذب کر لیں گے، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اب بڑھتے ہیں حوالہ شاعر کی طرف، تو سادہ سی بات ہے میر تقی میر آپ لکھ دیں گے۔ اس کے بعد باری آتی ہے شعر کی تشریح کی۔ تو اس کی تشریح کا آغاز آپ ان الفاظ میں کر سکتے ہیں کہ میر تقی میر اس شعر میں زندگی کی ناپائیداری کو بیان کر رہے ہیں۔ پہلی لائن ایسے لکھا کریں جو نچوڑ ہو تشریح کا، جو پڑھتے ہی پتہ لگ جائے پیپر چیکر کو کہ بچے کو سمجھ آ گئی ہے بھئی اس شعر میں کیا ہے، پہلا امپریشن اس پہ یہ پڑ جائے کہ آپ کو پتہ ہے اس شعر کی تشریح کیا ہے۔ آگے آپ یہ لکھ سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انسانی زندگی کی مثال پانی کے بلبلے کی سی ہے، جیسے پانی کا بلبلہ نازک اور جلدی ختم ہو جانے والا ہوتا ہے، اس طرح انسان کی زندگی چند روزہ ہے۔ جب صحرا کی ریت دھوپ میں چمکتی ہے تو اس پہ پانی کا گماں ہوتا ہے، لیکن یہ گماں کبھی حقیقت سے ہم کنار نہیں ہوتا۔ اس طرح انسان اس زندگی کو ایک حقیقت سمجھتا ہے، لیکن یہ اس کی خام خیالی ہے۔ بہت جلد انسان کو اپنے مالک حقیقی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ 8th کلاس میں آپ علامہ محمد اقبال کی ایک نظم پڑھ کے آئے ہیں، آپ اس نظم کا ایک شعر جو کہ ریلیونٹ ہے، متعلقہ شعر ہے اس سے، وہ آپ لکھ سکتے ہیں کہ کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا۔
آپ پڑھ کے آئے ہیں 8th کلاس میں کہ متاع غرور سے مراد ہے دھوکے کی پونجی، تو میر کا شعر بھی اسی طرح کی بات اس میں کی گئی ہے۔ تو علامہ کا آپ شعر لکھیں گے آخر میں، تشریح کے آخر میں، کہ کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ۔ یہ شعر آپ لکھیں گے، یہاں آپ تشریح کا اختتام کریں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں اس غزل کے اگلے شعر کی تشریح کی طرف۔